पाकिस्तान अमेरिका के लिए इस खित्ते में बड़ा अहम है। सबसे बड़ी जंग जो अमेरिका ने इस खित्ते में लड़ी है उसमें पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर उनका साथ दिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अमेरिका इस खित्ते के हालात को समझते हुए भी हमेशा से अपनी खारजा पॉलिसी को ले दिफाई पॉलिसी है इंडिया पाकिस्तान के साथ इश्तराक की, ताउन की, उसमें एक दोहरा मेयार, दोगलापन लेके चलता रहा है। और अब जो ये 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसमें से 19 पाकिस्तानी कंपनियां हैं, 42 चीन की हैं, 4 मुत्तहिदा अरब इमारात की हैं, फ्रांस भी है, अफ्रीका भी है, सेनेगल भी है और इसमें बरतानिया की भी कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर, आपको वेलकम कहेंगे जनाब। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से हाल ही में आयद की जाने वाली पाबंदियों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक लंबी तारीख है। ये ताल्लुकात बहुत गर्मजोशी वाले फेजेस में से भी गुजरे और फिर बड़ी सर्द मोहरी भी रही है, जहाँ पे सालों जो रियासती हाईएस्ट लेवल होता है वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के लिए इस खित्ते में बड़ा अहम मुल्क इस वजह से है कि वो सबसे बड़ी जंग जो अमेरिका ने इस खित्ते में लड़ी है उसमें पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर उनका साथ दिया है और पाकिस्तान ने बड़ी उसकी कुर्बानियां भी दी हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियों को दुनिया एक्नॉलेज भी करती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अमेरिका इस खित्ते के हालात को समझते हुए भी हमेशा से अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर और बिलखुसूस जो उनकी दिफाई पॉलिसी है इंडिया पाकिस्तान के साथ इश्तराक की, ताउन की, उसमें एक दोहरा मेयार और दोगलापन लेके चलता रहा है। और अब जो ये 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसमें से 19 पाकिस्तानी कंपनियां हैं, 42 चीन की हैं, 4 मुत्तहिदा अरब इमारात की हैं, इसके अलावा फ्रांस भी है, अफ्रीका भी है, सेनेगल भी है। ईरान आपको पता है पहले ही काफ़ी एक लंबे अरसे से सैंक्शंस का शिकार है और इसमें बरतानिया की भी कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान इन पाबंदियों को कैसे देखता है? एक तरफ जो है वो अमेरिका को बार बार खदशात पैदा होते हैं। कुछ अरसा पहले भी अमेरिका ने ये दावा किया कि पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसका वहाँ तक पहुँच रहा है कि अमेरिका को भी जो है टारगेट कर सकता है, पाकिस्तान हदफ बना सकता है। अगरचे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी इस नहज पर नहीं आए और पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, पाकिस्तान ने हमेशा उसको डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी और अप्रोच है उसके तहत ही इन प्रोग्रामों को इस्तवार किया है, क्योंकि भारत ने इन तमाम चीज़ों में पहल की है। इस खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का उसको मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने अपने ये जो प्रोग्राम्स हैं, और पाकिस्तान ने सेवरल एक मिसालें दी हुई हैं, अमली तौर पर साबित किया हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़िम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है जिसने कभी भी किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। पाकिस्तान ने कभी भी जो प्रोलिफरेशन के जो इल्ज़ामात लगते हैं उसमें पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आयद हुआ। दूसरी जानिब आप देखें कि भारत में यूरेनियम फॉर एग्ज़ाम्पल स्मगल करने वाले अशख़ास पकड़े गए हैं, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदारी के बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे जिन कंपनियों पर ये लगाई गई हैं पाबंदियाँ, तो अमेरिका का जो है तजारत का शोबा और जो उनके सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, अब वो इन पाबंदियों को यही कह के इम्पोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं ये एक तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हैं, दूसरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फ़रोग़ जो है देने के लिए ताउन करती रही हैं। उन पाबंदियों से मतलब क्या होगा कि ये तमाम कंपनियां अमेरिका की जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं सकेंगी। और सिर्फ ये नहीं ख़रीद सकेंगी बल्कि अगर दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ भी अगर आप कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं तो उनको भी अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपने जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो प्रोग्राम है उसको ऐद हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक इस्तवार ना करे। दो इसके अहम पहलू हैं। अगर हम सफारती और एक बड़े डिज़ाइन में इसको देखें तो उसका एक इम्पैक्ट है। एक तरफ तो ज़ाहिर है सदर ट्रंप की जो चाइना को तजारती हवालों से कट्रेल करने की पॉलिसी है, एक तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पर इसमें नज़र आती है इस पूरे जो अभी नई हालिया पाबंदियां लगाई गई हैं और जो फहरिस्त सामने आई है। और ज़ाहिर है
چائنا کو کرٹیل کرنا ہے، چائنا پاکستان کے تعلقات بھی اس میں جو ہیں وہ برے طریقے سے ہٹ کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن جو سب سے بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف امریکہ کو غور کرنا چاہیے، اور یہ نقطہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی اس پر بڑی توجہ دلائی جاتی رہی ہے پاکستان کی طرف سے، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، ریاستی سطح پر اس ایشو کو اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جو آپ کی انڈیا نواز پالیسی ہے، انڈیا اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا ملک جس پہ انڈیا نے ہمیشہ اوفینسو اپروچ کی ہے، انڈیا بار بار جو ہے وہ ہماری جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ وائلیشنز بھی کرتا ہے، انڈیا جو ہے وہ جتنے بھی پیس ایکارڈز ماضی میں ہوتے رہے ان کی خلاف ورزیاں بھی کرتا ہے، جو MOU سائن کرتے ہیں ان کی بھی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ تو وہ ملک جو واضح طور پر ایک امن کی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا، اس کا تو آپ ساتھ دے رہے ہیں، اس کے تو آپ میزائل پروگرام اور باقی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ڈیفنس میں، اس میں تو آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسا ملک جو ہمیشہ سے ذمہ دار ملک رہا ہے، جس نے ہمیشہ امن کے لیے اپنے جتنے بھی آپ ریاستی محاذوں پر دیکھ لیں، ہمیشہ امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے، کبھی بھی کوئی اوفینسو اپروچ انڈیا کے حوالے سے پاکستان نے نہیں اپنائی، پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کہیں پر پہل نہیں ہوتی، ہمیشہ بھارت شرارت کرتا ہے اور پاکستان اس کا جواب دیتا ہے۔ لیکن آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر مستحکم اور غیر ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے، اسی سمجھنے کے تحت یہ پابندیاں لگی ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں لگی، ماضی میں بھی اس طرح کی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ اب جو ہے اپریل 2024 میں بھی کچھ ایسی پابندیاں جو ہیں ہوئی تھیں، اور اس میں پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کی تیاری اور تعاون کرنے کا الزام ان کمپنیوں پر لگایا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹریز اینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ کے مطابق جتنی بھی کمپنیاں، ان پر یہی الزام ہے کہ یہ پاکستان کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت فراہم کر رہی تھیں۔ اب یہ بھی کہا گیا جی کہ اس میں جو کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی ہے، آلات ہیں، سافٹ ویئر کی خریداری ہے، اس پہ امریکہ پر جو ہے وہ امریکہ ان تمام کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے۔ ہمارے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو کمرشل کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے یہ ایک طرفہ ہے۔ ظاہر ہے اس کا ایک تجارتی امپیکٹ تو ہے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے جو اس کا سیاسی اور سفارتی امپیکٹ ہے وہ امریکہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس دوہرے معیار سے اس خطے کا توازن بار بار بگڑتا رہے گا۔ اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن آئے، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان نے پہلے بڑا سفر کیا، اور امریکہ کو یہ بات اکنالج کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ نہ دیتا تو جو افغانستان میں ان کو جس حد تک مکمل کامیابی تو ان کو نہیں ملی، لیکن جس حد تک ان کو کامیابی ملی ہے وہ پاکستان کے تعاون کے مرہون منت ہے۔ اس کے بغیر امریکہ جو ہے وہ یہ ایگزٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، جس طریقے سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں وہ بھی سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ہی پھینک کے گئے ہیں۔ تو جو ایک جو دوہری پالیسی ہے اس کا میرا خیال ہے کہ اب سد باب ہونا چاہیے۔ ایک طرف آپ دہشت گردی میں اور دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں پاکستان کا شکریہ ادا کریں، دوسری طرف آپ اس طرح کی کمپنیوں پہ جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہیں وہ کچھ سفری پابندیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی مداخلت کی وہاں سے بار بار کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تو نقصان پہنچائے گا، لیکن جو لارجر اس کا امپیکٹ ہے وہ اس خطے پر آئے گا۔ اگر امریکہ واقعی اس خطے میں امن چاہتا ہے، باقی اس خطے میں توازن چاہتا ہے، تو پھر امریکہ کو اپنی اس دوہری پالیسی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک جیسی پالیسی بنانا پڑے گی بھارت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، تاکہ جو طاقت کا توازن ہے وہ بگڑے نہ۔ اگر طاقت کا توازن بگڑے گا یہ خطہ کبھی بھی پائیدار امن کی طرف نہیں جائے گا، یہ خطہ پائیدار امن کی طرف نہیں جائے گا تو جو معاشی ترقی یہ خطہ ڈیزرو کرتا ہے اور جس کی طرف پلاننگ ہو رہی ہے، اور باقی ایک افغانستان کا انفنشڈ ایجنڈا اپنی جگہ پر موجود ہی ہے، تو یہ سارے جو ٹارگٹس ہیں اور جو بین الاقوامی برادری اس کے اوپر بڑی ایک اپنی کمٹمنٹ بھی ظاہر کرتی ہے امن کے حوالے سے، تو وہ کمٹمنٹس میرا خیال ہے کہ پورا ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ پاکستان کو بھی اپنے جو پروگرام ہے، چاہے وہ بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، ہمارا جوہری پروگرام ہے، پاکستان کے سفارتکار جہاں جہاں پر ہیں، جو امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایفیکٹولی پاکستان کے مخالف جو لوگ ہیں وہ لابیز کو استعمال کرتے ہیں، تو پاکستان کے جو عہدیداران ہیں
ان کو بھی یہ ایفرٹس کرنی چاہیے، اور جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کا اعتراف کروانا چاہیے امریکہ میں جو موجود جتنی بھی لابیز ہیں اور امریکہ کے جو ریاستی ادارے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹریکشن بھی بڑا ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح پہ تھوڑا سا شاید ہم ان ایفیشینٹ ہیں، اتنے ایفیکٹو اور اتنا پرو ایکٹیو ہم اپروچ نہیں اپنا رہے جتنی آج کے بدلتے حالات میں اور اتنی ہیپننگ کی دنیا میں جتنا آپ کو پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے اور سفارت کاری کا جو محاذ ہے اس پر زیادہ وائبرنٹ ہونا چاہیے، زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ تو آج کے ویڈیو میں جناب یہی آپ دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت ساری اکھاڑ پچھاڑ کی ہے اپنی ساری پالیسی میں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے، یہ جو دوہرا معیار ہے اسرائیل کو لے کے، بھارت کو لے کے، وہ کنٹینیو کرتا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی۔ تو لیٹس سی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں جو بڑی انکنونشنل پالیسیز اپناتے ہیں، کیا وہ اس دورے معیار کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ لیٹس سی، اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کیا وہاں سے جو ہے اب رسپانس آتا ہے اور مزید کیا ایسے کوئی اقدام کیے جائیں گے جس سے یہ تاثر مزید ابھرے کہ ٹرمپ بھی وہی دورہ معیار اور دوہری پالیسی لے کر چل رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔